سے الیکشن لڑ رہے ہیں. میں خود بھی الیکشن لڑ چکا ہوں. میں خود ایک عوامی نمائندہ ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ ووٹ کا کیا تقدس ہوتا ہے اور ووٹ کس طرح مانگا جاتا ہے اور ووٹ کے لیے کیا 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 جاتا ہے. ہم نے جب سے میرے والد صاحب نے سینٹ کا الیکشن کے لیے درخواست دی تو ہم ادھر آئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون، JUI، تمام PDM کی جو دیگر جماعتیں ہیں وہ مل کے یہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور مل کے کیمپین کر رہی ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ پوری امید ہے کہ کل 3 مارچ کو سید یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کی اسلام آباد سے جو یہ نشست ہے جنرل، وہ جیتیں گے. میں کیمپین کے سلسلے میں بہت سے لوگوں سے ملتا رہا ہوں، کیونکہ جو MNA حضرات ہیں، جو آنریبل MNAs ہیں اس حکومت میں، اس نیشنل اسمبلی میں، وہ سب ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں، ہمارے کانسٹیٹوئنٹس ہیں، وہ ہماری کانسٹیٹوئنسی ہیں. ان سے ووٹ مانگنا ہمارا حق ہے. اور بہت سے ایسے دوست پرانے بھی ہیں، نئے بھی ہیں، جن سے ہم نے ووٹ مانگا بھی ہے، جو کہ حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہم نے ووٹ مانگنے کے لیے حکومتی جماعت کے پاس ہی جانا ہے نا. ہم نے اپنے جو ہمارے PDM کی جماعتیں ہیں، ہم نے ان سے تو ووٹ نہیں مانگنا نا. وہ تو الحمدللہ گیلانی صاحب کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ووٹ بھی دیں گے. جہاں تک تعلق ہے یہ جو ویڈیو ہے، اس سے پہلے میں آپ کو یہ گزارش کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح ووٹ خریدا وہ آپ سب کے سامنے ہے. انہوں نے اپنے تمام حکومتی جو ان کے ممبرز ہیں ان کو 50 کروڑ روپے کا فنڈ دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ 50 کروڑ کا فنڈ الیکشن سے پہلے، کیا یہ رشوت نہیں ہے؟ کیا یہ ووٹ خریدنا نہیں ہے؟ تو یہ بات، تو جو بات میرے اوپر یہ حکومتی جو ترجمان ہیں وہ ڈال رہے ہیں، یہ بات تو ان سے پوچھنی چاہیے کہ کیا 50 کروڑ کا فنڈ جو دیا جا رہا ہے اپنے ممبران کو، کیا وہ ووٹ کی خرید و فروخت میں نہیں آتا؟ جہاں تک تعلق ہے اس ویڈیو کا، تو میں یہ بات آپ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو MNA حضرات ہیں، PTI سے ان کا تعلق ہے، میرے وہ دوست ہیں، انہوں نے مجھے بلایا. میں ان سے ایک دفعہ نہیں، میں کئی دفعہ ملاقات کر چکا ہوں. اور اگر وہ مجھے دوبارہ بلائیں گے میں دوبارہ بھی ان سے ملاقات کروں گا، کیونکہ وہ میرا حق ہے. میں ایک امیدوار کا بیٹا ہوں، میرا حق ہے ووٹ مانگنا. تو میں تو ان سے ووٹ مانگوں گا، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ مانگوں گا. اور جہاں وہ مجھے بلائیں گے میں وہاں جاؤں گا. آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی میں نے جانا ہے اور بھی اراکین کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے. اور ہم نے ووٹ مانگنا ہے ضمیر کا، جو ہم نے ساری زندگی مانگا ہے. ہم نے صرف اور صرف ضمیر کا ووٹ مانگا ہے. اور مجھے یہ بات، اس بات پہ فخر ہے کہ ہر الیکشن میں ہمیں ضمیر کا ووٹ ملتا ہے. نہ ہم نے کبھی ووٹوں کی خرید و فروخت میں ہم کبھی حصہ ڈالا ہے یا حصہ لیا ہے. اور یہ ہماری تاریخ گواہ ہے. آپ ملتان کے کسی بھی عوام سے پوچھ لیں، ملتان کی عوام سے، کہ کیا ہمارا خاندان نے کبھی زندگی میں ووٹ کو خریدنے کی کوشش کی ہے یا کسی کے اوپر پرچے کا یا خوف کا یا کسی چیز کا ووٹ مانگا ہو. ہم نے ہمیشہ محبت کا، پیار کا اور ضمیر کا ووٹ مانگا ہے. اور وہی ووٹ میں مانگ رہا تھا ان ممبران سے. اور ان سے میری جو گفتگو تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے. انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور ہم حفیظ شیخ، جو ہمیں 2.5 سال سے ہمارا نام بھی نہیں جانتا، 2.5 سال سے ہم اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں دفتر میں نہیں گھسنے دیتا اپنے. تو ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. ہم گیلانی صاحب کا احترام کرتے ہیں، ہم گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. اور وہ 1 2 نہیں، وہ زیادہ ممبران تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بہت مہربانی، آپ نے میرے پہ اعتماد کیا، گیلانی صاحب پہ اعتماد کیا، اور آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں. تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہماری پارٹی، ہماری جماعت ہم پہ شک کرے اور ہم سے وہ ووٹ ہمارا ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو اپنا ووٹ گیلانی صاحب کو دینا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کا ووٹ، کیونکہ ووٹ آپ کا حق ہے، ایک آئینی حق ہے آپ کا، کہ آپ اپنے ووٹ کو آرٹیکل 226 کے تحت آپ اپنے ووٹ کو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں، اور آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس کو ووٹ دینا چاہیں. اگر وہ آپ کے ووٹ کو، آپ کو ووٹ نشان لگا ہوا بیلٹ دیں
تو پھر آپ نے, کیونکہ وہ آپ کا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے, تو وہ آپ اس طرح گیلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نمبر لگائیں اور وہ ووٹ فولڈ کر کے بیلٹ میں ڈال دیں. نہ وہ ووٹ حفیظ شیخ کو جائے گا, نہ وہ ہمیں جائے گا. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, میرا ضمیر مطمئن ہے, اور میں ابھی بھی دوبارہ میں اس بات کو دہراؤں گا کہ ہمارے کانسٹیٹوئنٹس, ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب 2-3 دن سے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں اور اپنے ممبران سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. ان کو وہ عزت, وہ ڈیو عزت جو ان کی بنتی ہے وہ ان کو اب مل رہی ہے, کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جنرل سیٹ سے سینٹ کی اسلام آباد سے درخواست دی. اس کی وجہ سے آج پارلیمان کو بھی عزت مل رہی ہے, پارلیمنٹیرینز کو بھی عزت مل رہی ہے, اور ان کی سنوائی ہو رہی ہے. میں ساتھ ساتھ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں, ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہر انسان کا, ہر ممبر کا اس کا اپنا ایک بنیادی حق ہے, اور وہی آپ نے آج دیکھا سندھ اسمبلی میں کیا ہوا. جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے, اور ضمیر کا ووٹ دینا چاہتے ہیں, آج ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا اسمبلی کے اندر. ان کو مارا گیا, گبول صاحب کو, ابڑو صاحب کو. کیوں؟ یہ پی ٹی آئی کی روایت ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جانور ہیں یا کوئی وہ ریوڑ ہیں کہ وہ ان کی کوئی منڈی لگی ہو. نہ ہم نے کوئی منڈی لگائی ہے, نہ ہم نے کوئی خرید و فروخت کی ہے. مجھے بتایا جائے کہ کون سی ویڈیو ہے جس میں میں نے کوئی پیسوں کی بات کی ہے. ان سے کوئی ویڈیو نہیں ہے. انہوں نے میرے سے سوال کیا, میں نے ان سوال کا جواب دیا. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے, اور ہم نے ووٹ, اگر ہمارا ووٹ وہ ہمیں نشان زدہ ووٹ دیں گے پھر کیا کرنا ہے, میں نے اس کا جواب دیا. میں نے اس میں کون سا غلط کام کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہماری کیمپین کو روکنے کی کوشش ہے, کیونکہ حکومت تو بکلا چکی ہے. حکومت پچھلے 1 ہفتے سے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے, اور کس طرح کی جو سندھ میں کیا, کراچی میں, اور آج جو وہ بکلاہٹ کا شکار ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بیانات دے رہے ہیں, ان کے چہروں سے ان کی جو ڈیفیٹ ہے, جو شکست ہے, وہ عیاں ہے. تو انشاءاللہ تعالی کل کا جو سورج ہوگا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عزیز شازیہ مری صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتی ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. جس طریقے سے علی حیدر نے بیان کیا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سرفس کی, اور اس کے حوالے سے وہ کھسیانی بلیاں جو کل سے مختلف کھمبے نوچ رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, اور پھر الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مختلف طریقے سے, تو وہ کھسیانی بلیاں جو ہیں اس ویڈیو کے سرفس ہونے کے بعد ایک بار پھر جس طریقے کا رویہ اختیار کر رہی ہیں, وہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. حکومت کو یہ نظر آ گیا ہے کہ جس آئی ایم ایف کے نمائندے کو انہوں نے ایک جمہوری عوامی وزیر اعظم کے سامنے کھڑا کیا ہے, اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. اور صرف وہ کینڈیڈیٹ, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, گو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کیبنٹ کا حصہ رہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز پر ان کو کام کرنا تھا اور انہوں نے کیا. لیکن اس وقت اس شخص کی حالت یہ ہے جو آپ میڈیا کے ساتھیوں نے بھی کور کی کہ جن دنوں میں 200 روپے کلو ٹماٹر بازار میں بک رہے تھے, یہی آئی ایم ایف کے اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہیں حکومتی جماعت کے, انہوں نے کہا جی کہاں 200 روپے کلو بک رہا ہے, وہ تو 17 روپے کلو بک رہا ہے ٹماٹر. جس شخص کو پاکستان کی عوام کی یہ تکلیف نہیں پتا, جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے ایک متوسط طبقے کے گھرانے کا کیا حال ہونا ہے, اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا, اس کو سینٹ میں لڑایا جا رہا ہے. اگر اس کے سامنے ایک پاپولر شخص کھڑا ہے جس کا پرفارمنس ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, جس کا اسمبلی میں آنے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, جس کا اپنے ساتھیوں کو تو چھوڑیں لیکن اس وقت کی اپوزیشن کو بھی عزت دینے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, تو بیسکلی ان کو یہی تکلیف ہے کہ گیلانی صاحب جیسے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کے سامنے ہم نے ایک ایسا شخص کھڑا کر دیا ہے جس کو پاکستان کی عوام کی نبض کا پتہ ہی نہیں ہے, جس کو عوام تو چھوڑے لیکن ان کے اپنے اراکین نہ جانتے ہیں, نہ ان سے کوئی واقفیت ہے. اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ
इस वक्त जो पीटीआई के नुमाइंदे बनकर सेनेट के लिए वोट मांग रहे हैं, आप उनसे ये तो पूछें कि आप नेशनल असेंबली में, क्योंकि आप तो अब यहाँ हैं ना एडवाइज़र की हैसियत में, आप ये बताएं 10 ऐसे पीटीआई के अरकान का नाम बता दें जिनके वोट की आपको तवक्का है। कोई 10 एमएनएस का नाम भी इनको याद नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा कैंडिडेचर, एक ऐसे कैंडिडेचर के सामने खड़ा करेंगे जो वैसे ही क्रेडिबिलिटी या अपने रेज़्यूमे या सीवी के हिसाब से कमज़ोर है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लोग देखेंगे और पाकिस्तान की आवाम तो इनकी परफॉर्मेंस देख चुकी है पिछले 2.5 बरसों से। और जिस तरीके से अली हैदर ने कहा कि 2.5 बरसों के बाद सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को ये याद आया कि पार्लियामेंट भी कोई चीज़ है पाकिस्तान में, पार्लियामेंट में मौजूद अरकान भी होते हैं और पार्लियामेंट का एक ऑफिस है जहाँ बैठ कर मैं इनको झूठी इज्जत दे सकता हूँ। ये झूठी इज्जत भी है क्योंकि 2 रोज़ ही चलेगा, ये आज चला और कल चला या परसों चला होगा। 2 रोज़ का खेल है, 2 रोज़ के बाद उसी तनख्वाह पे ये लोग होंगे और वही इज्जत इनको मिल रही होगी जो पिछले 2.5-3 बरसों से मिल रही है। तो लिहाजा इसका लुबे लुबाब यही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला वाज़े था कि इलेक्शन आर्टिकल 226 के हिसाब से होने चाहिए, जो सीक्रेट तरीका है, और ये वोट इलेक्टोरल कॉलेज के हर वोटर का अपना वोट है, उसके ज़मीर का, उसके कॉन्शियंस का वोट है। सिंध के अंदर 3 पीटीआई के अरकान जिन्होंने पार्टी को वोट नहीं देना था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट नहीं देंगे, हमें इज्जत नहीं मिल रही है, सिंध को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, हमारे वोटर्स को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो 3 अरकान ने, जिसमें वो शर साहब है, अबड़ो साहब है और एक गबोल साहब है, उन्होंने ये ऐलान किया। और उससे कबल आपको पता है कि पीटीआई के ही एक मेंबर ने कहा कि ये अगवा हो गए, तो उन्होंने वीडियोस जारी की कि जी हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हम अपनी मर्जी से ये फैसला कर रहे हैं कि हम पीटीआई के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। लियाकत जतोई का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, आपके सामने है। इसके अलावा उनके मुख्तलिफ अरकान जो हैं सिंध के अंदर बिलखसूस ये बात कर रहे हैं। पंजाब की हालत ये है कि वहाँ के वज़ीर आला पर करप्शन के बड़े नुमाया जो चार्जेस हैं वो लग चुके हैं, उनसे मुंसलिक कई स्कैंडल सामने आ गए। लोग दिली तौर पर, चाहे अवाम तो आपके सामने है, लेकिन कि अपने अरकान जो और कुछ नहीं तो इज्जत के तलबगार है, और वो भी उनको पिछले 2.5-3 बरसों में नहीं मिली। ये वोट सीक्रेट है। अगर इस वोट में किसी किस्म की डिफेक्शन का आंसर होता तो आर्टिकल 63A में ये दर्ज होता, और अगर कोई अपने ज़मीर का वोट पीटीआई को नहीं देना चाहता तो ये उसका गुनाह नहीं हो सकता। और जैसे अली हैदर साहब ने अभी आपसे बात की कि ये तो आज वाज़े हो गया ना जी उस वीडियो से कि जो पीटीआई के अरकान हैं वो पीटीआई के वोट देने के बजाय अपने वोट को ज़ाया करना मुनासिब समझ रहे हैं। यानी कि वो पीटीआई को वोट देने से किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं कि यार वोट ज़ाया कर दूंगा लेकिन पीटीआई को वोट नहीं देंगे। किसी जगह उस वीडियो में पैसे का जिक्र नहीं है। इनकी बौखलाहट ये है कि उस वीडियो को इन्होंने देखा भी नहीं, उसमें अदा किए जो जुमले थे वो सुने तक नहीं, और पैसे का ढंडोरा इन्होंने पीटा है क्योंकि इनके अपने अंदर पैसे की रेल पेल चल रही है। इन्होंने खुद टिकटें बेची हैं, एटीएम्स को बेची हैं, अमीर लोग पकड़े हैं और अपने जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं उनको ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि उन एटीएम्स को, उन पैराशूटियों को वोट दें। तो ये मैं समझती हूँ कि मुझे तो तरस आता है पीटीआई के उन अरकान पर जो एक फ़लसफ़े से जुड़े हुए थे, अगर इनका कोई है फ़लसफ़ा, लेकिन अब तो कोई फ़लसफ़ा इनका है नहीं। देखिए जहाँ पर एक डिसिप्लिन के तहत अरकान को वोट देना होता है, वहाँ किसी तरीक़ेकार के तहत जमातों को भी टिकट्स अवार्ड करने होते हैं, पैराशूटियों को और एटीएम्स को, और जिनका ताल्लुक जमात से नहीं हो, जमात के प्रोग्राम से नहीं हो, जमात के मंशूर से नहीं हो, अगर आप उसको टिकट देंगे तो फिर यही नतीजा आप भुगतेंगे कि आपका वोटर जो है वो पूछता फिरेगा लोगों से कि यार इनको वोट नहीं करना, मुझे तरीका बताओ ज़ाया कैसे करूं ये वोट। क्योंकि वो तो शायद पर्चा भी, देखिए अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमें पर्चा पकड़ाया जाएगा तो वो एक्चुअली चीटिंग है कि आप एक वोटर को पर्चा कैसे दे सकते हैं कि आपको हम पर्चा दे रहे हैं, ये पर्चा डब्बे में डालें। तो यानी कि ये अंदिया उनको दिया गया है कि आपको पर्चा मिलेगा। सो दिस इज एक्चुअली फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि पीटीआई के वोटर के ऊपर इस वक्त कितना प्रेशर है कि इमरान नियाज़ी के मनपसंद एटीएम्स को जिताने के लिए किसी भी तरीके से वोट हासिल किया जाए। खुसा साहब आप इसमें ऐड करें जो भी लीगल पॉइंट्स है।
دیکھیں یہ جو حیدر گیلانی صاحب نے اور شازیہ بی بی نے کہا ہے کہ یہ آپ کو پرچی ملے گی، یہ انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنائی ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ، اور ان کو اس کا تدارک کرنا چاہیے، اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو خالی ایک کاغذ ملے گا، آپ نے وہ خالی کاغذ بیچ میں ڈال دینا ہے اور اپنا بیلٹ پیپر باہر لے آنا ہے، اور آپ کو وہ دوسرا بیلٹ پیپر جو دوسرے کو ملے گا وہ وہی جا کر دے گا۔ تو اس لیے الیکشن کمیشن کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ اپنا بیلٹ پیپر باہر نہیں لاتا اور خالی کاغذ اس میں بکسے میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہی بیلٹ جو پیپر اس کو ملتا ہے جسے وہ سٹیمپ کرتا ہے، وہی دیکھ کر جو ہے وہ اس ڈبے میں ڈالا جائے، تاکہ یہ شائبہ نہ ہو کہ وہ اس بیلٹ پیپر کو جو ہے وہ تو اپنے پاس محفوظ جیب میں ڈال کے لے آئے، اور جو دوسرا اسے تھمایا جاتا ہے وہ ڈال دے۔ اور یہ اسٹریٹجی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ اسٹریٹجی یہ کر چکے۔ میں خود سینیٹر رہا ہوں، اور سینٹ میں جب یہ ان پر پریشر ڈالنا ہو تو یہ ترکیب کی جاتی ہے۔ یہ جو انہوں نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہی ایک اسٹریٹجی کی ہے کہ پہلا جو جائے گا وہ خالی ڈالے گا اور اپنا بیلٹ جو پیپر ہوگا وہ باہر لے کے آئے گا، پھر یہ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے سٹیمپ کریں گے یا مارک کریں گے جو بھی ہوگا، اور پھر جو دوسرا جائے گا اس سے وہ پرچی اپنی کی بجائے وہ پرچی ڈالے گا جو اسے دی جائے گی۔ سو یہ الیکشن کمیشن کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ جو بیلٹ پیپر اسے دیا جاتا ہے وہ مارک کرتا ہے، وہی دیکھیں کہ وہ ڈال رہا ہے بکسے میں، نہ کہ کوئی خالی ڈال رہا ہے پرچی یا وہ کسی کی ایکسچینج شدہ پرچی کو ڈال رہا ہے۔ اس طرح سے اس چیز کا تدارک ہو جائے گا، اور یہ جس طرح سے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو جو دیا جائے گا وہ ڈالیں گے، تو میں کیا کروں، پھر اس پر وہ ڈبل سٹیمپنگ کر کے وہ پھر بھی اس کو دینا نہیں چاہتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ہم باقی چیزیں جو سپریم کورٹ کی آبیٹر کے طور پر ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کو ریفرنس حکومت کی طرح نااہلی دیکھیے گا، ان کی لیگل ٹیم کی جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ یہ جو ان کی جو نااہلیاں ہیں آپ اندازہ کریں اس سے۔ پہلے انہوں نے 3 مرتبہ جو ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے جو ہے غلط آرڈیننسز کیے جو جس میں پرائم منسٹر ہوتا ہے اور صدر پاکستان کابینہ پوری بھیجتی ہے، وہ تینوں فالٹی تھے، سپریم کورٹ نے تینوں کو قلعدم قرار دیا۔ اب انہوں نے جو ہے ریفرنس بھیجی، ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس بنتی ہی نہیں ہے آرٹیکل 186 میں، یہ کیا ریفرنس ہے؟ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے ہم یہ الیکشنز جو ہیں سینٹ کے یہ آرٹیکل 226 میں ہوں گے؟ یہ سوال ہے۔ او بھائی یہ تمہاری کوئی لیگل ایڈوائزر ہے سپریم کورٹ کے، یہ تم ریفرنس کے لیے مانگ رہے ہو؟ باہر کیف چلیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ پھر اس پر ترا یہ ہے کہ آرڈیننس کر دیا، پھر یہ ہے کہ بل ایک ترمیمی بھیج دیا آرٹیکل 226 کا، اور اس میں فراڈ کیا قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اور ہم ساری اپوزیشن کے ساتھ، کہ اس میں نہ صرف یہ کیا کہ آرٹیکل 226 میں ترمیم کر کے اس کو جو ہے سیکرٹ بیلٹ کی بجائے کہا اوپن بیلٹ ہو، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ڈال دیا آرٹیکل 63D میں کہ جی یہ دوہری شہریت والا جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے، اور الیکشن تو لڑ سکتا ہے لیکن اس وقت دوہری شہریت چھوڑے گا جب وہ الیکٹ ہو کر حلف لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ بھی اپنے اے ٹی ایمز کو یا اپنے جو ایڈوائزرز ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کو ایلیجبل بنانا مقصود تھا تاکہ ان کو بھی بیک ڈور سے لایا جائے۔ تو یہ فراڈ تسلسل سے کیے گئے، آرڈیننس کالعدم ہو چکا، اور اس کا بھی دیکھیں کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ کم از کم مہذب معاشروں اور ملکوں میں اگر اس طرح کی ناکامی ہو حکومت کو تو حکومت مستعفی ہو جاتی ہے۔ اس کا تو کوئی جواب دے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ایڈوائس پر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 2 چیزیں سپریم کورٹ کو بھیجی، ایک آرٹیکل 186 کا، اور اس کا جواب ان کو صاف مل گیا کہ یہ 226 کے تحت ہوگا، اور دوسرا انہوں نے ایک جو ہے آرڈیننس دائر کیا جو آرڈیننس کالعدم ہو گیا۔ سپریم کورٹ کا اتنا وقت کا ضیاع کیا، پبلک کا ضیاع کیا، ایک پوری ہیجانی کیفیت طاری کی، سارا میڈیا آپ کو انوالو کیا، اور دیکھیں کس لیے؟ تو اس ناکامیوں کا بھی کم از کم حکومت کو جواب دہ ہونا پڑے گا اس کا،
اور محترم عمران خان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی یہ ذرا اس پر غور کریں، کیا انہیں اس چیز پر جو ہے کچھ تھوڑی سی ندامت ہوئی ہے کہ جو ہزیمت انہیں اٹھانی پڑی ہے سپریم کورٹ سے ان فیصلوں سے، کیا اس پر ہوا ہے؟ اور الیکشن کمیشن نے پھر یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے، جو باقی آپ نے باتیں کی ہیں وہ ہم دیکھیں گے، الیکٹرانک ڈیوائسز کا اگلے الیکشنز پر دیکھیں گے، کیونکہ شفاف الیکشن کروانا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے، اس پر کسی کی انہیں جو ہے کوئی ایڈوائس کی یا کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. سو وہ انشور کریں گے، اور آج کے توسط سے بھی ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنا یہ فرض نبھائے، کما حق ہو نبھائے، کیونکہ ضمیر کی آواز پر جو ہے لوگ وہ سارے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان کا مرنا جینا یہی ہے. یہاں تو یہ بستہ اٹھا کر الیکشن کے بعد یہ حکومت جب جائے گی تو چلے جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ جو ہمارا ایم این ایز ہے یا پارلیمنٹیرین ہے، وہ اپنے ایک سیاسی سماجی رشتوں کی قدریں کرتا ہے، اور شیخ حفیظ کے ساتھ نہ سماجی نہ سیاسی کوئی رشتے کسی بھی کو توقع ہے ایم این اے کو، وہ کیوں کر اسے ووٹ دے. یوسف رضا گیلانی ہو گئے یا ہمارا پی ڈی ایم کے جتنے ہیں، تین پرائم منسٹرز ہیں، ایک نے جو ہے ان کو پروپوز کیا ہے، دوسرے نے انہیں سیکنڈ کیا ہے، اور مختلف جو ہے پارٹیوں سے جو ہیں. سو اس لیے ان کے ساتھ تو ان کے وابستگی، ان کی ظاہر تعلقات، ان کا ملنا جلنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ رہے گا، آج بھی ہے کل بھی رہے گا، اور اس لیے وہ لا محالہ یوسف رضا گیلانی کو دیں گے، اور انشاءاللہ کل جس طرح کہا گیا. یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس ویڈیو کا ذکر کیا، آپ نے کہا وہ میرے دوست ہیں، اگر دوست ہیں تو آپ کی ویڈیو کس سے بنائی، ایک، اور دوسرا آپ نے ان کو یہ ایک اور ترکیب کی کہ اگر آپ کو لگا ہوا نشان ملے تو اس کو ایک اور نشان لگا کے ووٹ ضائع کر دیں. کیا قانونی طور پہ اور اخلاقی طور پہ یہ جائز عمل ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے یہ کہا کہ وہ میرے دوست ہیں، جب میں نے یہ کہا کہ میں ان سے جب میں نے کہا کہ میرے دوست ہیں، اسی لیے میں نے ان کا آپ کو نام بھی نہیں بتایا، اور نہ ہی میں ان کا نام بتانا چاہوں گا. ایک سے زیادہ تھے، ان میں سے مجھے نہیں پتا کہ ویڈیو کون بنا رہا تھا، لیکن مجھے آج بھی توقع ہے اور پوری امید ہے کہ وہ ووٹ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہی دیں گے. جہاں تک تعلق ہے کہ دوسرے نشان کا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا ہی نشان جب ان کو ملا وہ ہی غلط ہے، غلط کام ہے، جب وہ ووٹ ہے ان کے ضمیر کا. اب اگر میں ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینے جا رہا ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنی مرضی کا نشان لگاؤں. اگر مجھے کوئی نشان لگا ہوا بیلٹ دے تو اس کے ساتھ اگر میں اس کو اپنا ووٹ ایکسرسائز کر ہی نہیں سکتا اپنی پاور کو، تو پھر میں اس سے بہتر ہے کہ اپنا ووٹ ضائع کر دوں. تو میں وہ میرے سے ضائع کرنے کا طریقہ پوچھ رہا تھا کہ میں ضائع ہو سکتا ہے ووٹ، میں نے کہا ہاں ووٹ ضائع بھی ہو سکتا ہے. اس کا یہی جواب ہے. اچھا سر، یہ بتائیے گا سر، دو باتیں ہمیشہ اسٹرگل کرتی ہیں، سیاسی جماعتیں ووٹ کے تقدس کے لیے ہمیشہ اسٹرگل کرتی ہے، اور عام الیکشن بھی ہو تو جہاں مار دھاڑ ہو یا پولنگ نہ چلنے دی جائے یا ووٹر کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا جائے یا ٹیمپرنگ کی جائے، تو اس میں سیاسی پارٹیاں حوصلہ افزائی کرتی ہیں. اور الیکشن کمیشن کا جو کام ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ووٹر کو ٹیمپرڈ کرنے کے لیے یا ضائع کرنے کے لیے ان کو تجویز دے کے اچھا کیا ہے؟ نہیں، آپ کا سوال ان کے سوال سے ملتا جلتا ہے. میں نے وہی بات کی کہ اگر ایک ووٹر کو اس کا ووٹ ایکسرسائز کرنے کی طاقت اس سے چھین لی جا رہی ہے، اسے چھینی جا رہی ہے، تو وہ کیا کرے گا اس کے بعد؟ اس کے بعد اپنا بھی تو کوئی طریقہ ہے. اگر وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، جو کہ اکثریت پی ٹی آئی کی اکثریت جو ممبران ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، اگر ان کو وہ بیلٹ پیپر حفیظ شیخ کے ساتھ مور والا دیں گے تو وہ اگر نہیں دینا چاہتے تو اس کے بعد وہ کیا کریں؟ میں تو ان کو صرف یہی سمجھا رہا تھا. اچھا سر، دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ گیلانی صاحب کہتے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس دفعہ نیوٹرل ہے. آپ کی ویڈیو لیک ہونے کے بعد ٹویٹر پہ ایک بیچ شیٹ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں رہتی. دوسری بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے 50 کروڑ روپے اپنے ممبران کو دیے تو وہاں پر پیپلز پارٹی جو تھی اتنی کمزور نظر کیوں آئی اور انہوں نے اس ایجنڈے کو کیوں نہیں اٹھایا میڈیا پہ، اور الیکشن کمیشن میں یہ ایجنڈا کیوں نہیں اٹھایا کہ وزیر اعظم نے اپنے ممبران کو خریدا ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے یہ بات آن دا فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اٹھانے کا ارادہ کیا ہے. میں تو ریزولوشن بھی پیش کروں گا پنجاب اسمبلی میں، اور ہم فلور پہ بھی اور فلور کے باہر پریس کانفرنس میں بھی اور ہر جگہ یہ بات کر رہے ہیں، ہر فورم پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک بلیٹنٹ کرپشن ہے، یہ ایک بلیٹنٹ رشوت ہے جو کہ عمران خان صاحب ایز وزیر اعظم
وہ اپنا جو قوم کا پیسہ ہے وہ ایک سیٹ کے اوپر خرید و فروخت کے لیے 50-50 کروڑ کے فنڈز دے کے وہ ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی لینا چاہیے. ہم الیکشن کمیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہی الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف اپیل بھی کریں گے اور پٹیشن بھی کریں گے. اور سپریم کورٹ نے اس ایشو کو جو قاضی فائز عیسیٰ اور مقبول باقر صاحب جسٹس مقبول باقر صاحب نے اس کا نوٹس لے کر فل بینچ بنوایا 5 ججز کا. 5 سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے سبھی سے چیف سیکرٹریز کے ان سے رپورٹس مانگی ہیں, ان سے کمٹمنٹ لی ہے کہ کوئی فنڈ ریلیز نہیں کیا جائے گا. وہ آپ کے سامنے ہے, اس لیے وہ ایشو جو ہے سپریم اور کورٹ اسے کی کرپٹ لیول تک پریکٹس بھی ہوا. قرار دیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ابھی شہباز گل کی جانب سے ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک تو آپ کے خلاف FIR کروائیں اور دوسرا جیلانی صاحب کو ڈائل کریں. کہ آپ جو ہے نا پریس کانفرنس میں اپنے اقبال جوہر کا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر پچھلے 3 دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تمام ناراض اراکین کو بھی بلا رہے ہیں. اس میں جو ہے پیپلز پارٹی کیوں خاموش ہے, یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. پیپلز پارٹی خاموش نہیں ہے میرے بھائی. پیپلز پارٹی ہر جگہ یہ بات کر رہی ہے کہ نہیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے, پارلیمنٹ میں اپنے ممبران کو عزت دے, اپنے ممبران کو ملے جن کا وہ نام بھی نہیں جانتا. تو ہمیں تو خوشی ہوئی ہے اور ہم یہ انکریج کریں گے عمران خان کو کہ وہ اپنے فرض کو پورا کرے اور وہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے, اپنے ممبران کو عزت دے, اپنے ممبران کے کام کرے تاکہ اس ملک کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہوں. جہاں تک تعلق ہے میرے اوپر FIR کرنے کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ وکٹمائز کرنے کا اس کو شوق ہے. اگر یہ شوق میرے اوپر پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر بیٹھا ہوں, میرے اوپر یہ شوق پورا کر لیں. لیکن میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میرے سے جس شخص نے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں بیلٹ کے اوپر مہر لگی ہوئی ملے ہم کیا کریں گے. یعنی کہ یہ ہونے جا رہا ہے, یعنی کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے ممبران کے اوپر اور وہ ان کو نشان زدہ بیلٹ دیں گے تو ہم کیا کریں. میں نے ان کو بتایا کہ اگر یہ آپ کا حق آپ سے چھینا جا رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کا بھی غالباً یہی سوال تھا, اس کا یہی جواب ہے کہ اگر میرے سے کوئی میرا حق چھینے تو میں اس کا اپنا حق بچانے کے لیے کچھ اپنا جو میرے ہاتھ میں چیز ہوگی وہ میں نہیں کر سکتا. اگر میرے سے کوئی کہے, اگر میں PTI کا ممبر ہوں اور مجھے میری ضمیر کا ووٹ دینے سے کوئی روکے اور مجھے کہے کہ تم نے ہر حالت میں حفیظ شیخ کو ووٹ دینا ہے اور یہ رہی پرچی, جاؤ ڈال کے آؤ, میں جاؤں گا بیلٹ پہ. اور مجھے پتا ہے کہ جب میں بوتھ میں جاؤں گا اللہ اور میرے درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہوگا, کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو مجھے پریشرائز کر سکے گا. اور میں اپنے ضمیر کا ووٹ دوں گا اور میں بے شک ضائع کرنا پڑے میں ضائع کروں گا اور میں بیلٹ کے اندر وہ ضائع شدہ ووٹ ڈالوں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے بندے کو ووٹ نہیں دوں گا جو ایک اکنامک ہٹ مین ہے, جو ایک پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے, جو کہ IMF کا ایک ایجنٹ ہے. وہ اکنامک ہٹ مین ہے اور وہ یہاں پر ہمارے جو عوام ہیں اس کی جو ہماری معاشی تباہی ہے اس کا سہرا حفیظ شیخ کے سر ہے. اور وہ اس کو ووٹ کس لیے دیا جائے. میں تو اس کو, اگر میں MNA ہوں میں کبھی ووٹ نہیں دوں گا. یہ آخری سوال ہے, آخری سوال کرنا ہے. ایک آپ سے لے لیں. یہ خاتون کا آخری سوال ہے. سامنے آنے سے پہلے آپ نے نام لیے بغیر یہ منظر عام پہ چیز لے کے آئے کہ یہ پریکٹس ہونے جا رہی ہے حکومت کی جانب سے یا یہ انہیں فیڈ کیا جا رہا ہے. جی یہ ہمیں یہ سامنے آ گیا نا. یہ تو ہمیں حکومتی اراکین نے بتایا کہ اگر ہمارے سے وہ ووٹ ہاتھ میں لے تو ہم کیا کریں, تو اس کے لیے میں جواب دیا. میں نے آپ نے ان کو اخلاقیات کا درس کیوں نہیں دیا کہ اگر وہ اتنا ان کو تکلیف ہے اپنی پارٹی سے, کسی بھی پارٹی سے, تو وہ وہاں سے ریزائن کرے پر آپ کی پارٹی سے الیکشن لڑیں. ہم نے میں نے ان کو, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے یہ میں سوال لوں گا یہ والا. میں نے ان کو یہی کہا, انہوں نے کئی اراکین ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم استعفیٰ دینا چاہتے ہیں, ہم یہ جماعت چھوڑنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں دے. میں نے ان کو اخلاقیات کا درس بھی دیا, ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی آپ یہ ووٹ کاسٹ کر کے یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کریں, اس کے بعد انشاءاللہ استعفیٰ دیں. بہت مہربانی.